جو لوگ ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ابو بکر کا ایمان ثابت کرو، عمر کا ایمان ثابت کرو، ابے تم ہوتے کون ہو پوچھنے والے؟ ان کے ایمان پر تو قرآن و حدیث اور رسول کی مہر لگی ہے، تو اپنا ایمان ثابت کر پہلے۔ تو پہلے اپنے گھر کی بتا کہ تیرا کیا عقیدہ ہے، تیرے گھر میں کیا ہے وہ بتا۔ آئیے کیا ہے ان کے گھر میں؟ ان کے بہت بڑے علامہ گزرے، بہت بڑے محدث گزرے، نعمت اللہ الجزری، 1112 ہجری میں ان کی موت ہوئی جناب کی، اور انہوں نے کتاب لکھی انوار النمانیہ۔ کیا نام ہے؟ الانوار النمانیہ، جلد نمبر 2 صفحہ 208 پر یہ ایک عقیدہ بیان کرتے ہیں، شیعوں کا ایک فرقہ ہے غرابیہ۔ غرابیہ فرقے کا عقیدہ کیا ہے ذرا سنیے۔ کہتے ہیں محمد بعلی اشبہ من الغراب بالغراب والذباب بالذباب۔ دیکھیں مثال کتنی گھٹیا دی ہے، کتنی گھٹیا بات کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ محمد اور علی ایک دوسرے سے بڑے ملتے جلتے تھے، اس پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ چلو بھائی، تعریف ہے علی کی، تعریف ہے کہ اگر ان کی شکل و صورت رسول سے ملتی تھی تو بہت اچھی بات ہے، علی کی فضیلت ہے، لیکن آگے مثال کتنی گھٹیا ہے سنیے۔ کہتے ہیں کہ محمد اور علی ایک دوسرے کے مشابہ تھے، ان کی شکل صورت اتنی ملتی تھی، بالکل ایسے ہی جیسے ایک کوا دوسرے کوے سے میچ کھاتا ہے اور ایک مکھی دوسرے مکھی کی طرح دکھتی ہے۔ جیسے دو کوے آس پاس بیٹھے ہو تو آپ امتیاز نہیں کر سکتے کہ کون سا کوا کیا ہے، ایک جیسی دکھتے کوے۔ بہت سارے کووں میں سے ایک کوا اڑ کے چلے جائے، تھوڑی دیر کے بعد وہی کوا لوٹ کے آئے، تو آپ بتا سکتے کہ کون سا کوا تھا، کیا تھا؟ کوے ایک جیسی دکھتے ہیں، مکھی ایک جیسی دکھتی ہے۔ یہ علی اور رسول کے لیے یہ مثال دی گئی ہے کہ ان دونوں کی شکلیں اتنی ملتی تھی جیسے کوے کی ایک کوے کی دوسرے کوے سے ملتی ہے، ایک مکھی کی دوسرے مکھی سے ملتی ہے۔ اور پھر آگے دیکھیے گستاخی، اور یہ عقیدہ ہے ان کا۔ فبعث اللہ جبریل الی علی علیہ السلام، اللہ نے جبریل کو علی کی طرف بھیجا۔ کس لیے بھیجا؟ نبوت کے لیے، وحی دے کر جاؤ، علی کو وحی دے کر آؤ۔ فغلط جبریل فی تبلیغ الرسالۃ من علی الی محمد، جبریل سے غلطی ہو گئی، نبوت علی کے لیے بھیجی گئی تھی، لیکن چونکہ شکل ملتی جلتی تھی، محمد کو جبریل نے علی سمجھ لیا اور وہی محمد کو دے دیا۔ نبوت اصل میں علی کے لیے تھی۔ آپ سمجھ رہے خلافت کا جھگڑا ہے؟ کہاں کھوئے ہوئے ہو بھائی صاحب، اب علی کا پہلا نمبر نہیں ہے یہاں، مقابلہ نبوت سے ہے۔ یہاں تو علی نبی تھے بھائی صاحب، وہ تو جبریل سے غلطی ہو گئی۔ حالانکہ عقیدہ ہے، بنیادی عقیدہ کہ فرشتے غلطی سے پاک، معصوم عن الخطا، لیکن جبریل سے غلطی ہو گئی صاحب۔ اور پھر کہتے ہیں قال شاعرہم، یہی وجہ ہے کہ ان کے خود ایک شاعر نے، اس قوم کے غرابیہ فرقے کے شاعر نے کہا غلط الامین عن حیدرا فیلعنون صاحب الریشی، یعنی جبریلا۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے، اس نے شعر کہا کہ جبریل امین، امین جبریل علیہ السلام کا جو ہے لقب ہے، امین نے یعنی جبریل نے حیدر کے بارے میں غلطی کی۔ حیدر کس کا لقب ہے؟ مولا علی کا۔ پس وہ لعنت کرتے پرو والوں پر، یعنی جبریل پر۔ ہم جبریل پر لعنت بھیجتے ہیں کہ اس سے غلطی ہوئی، نبوت علی کے لیے تھی، محمد کو پہنچا دیا۔ اور یہ ملا باقر مجلسی صاحب نے بھی لکھا ہے اپنی کتاب تذکرۃ الائمہ، باب نمبر 60، در احوال خیر معال شاہ ولایت امر البومری، صفحہ نمبر 63 کے اوپر۔ اور ایک اور عالم ہے ان کے، جن کا نام ہے علی اصغر البروجزوی، المتوفی 1313 ہجری، یعنی 1313 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ طرائف المقال جلد نمبر 2 صفحہ 232 پر انہوں نے بھی لکھا ہے۔ تو یہاں دو گستاخی ہے۔ پہلی کیا کہ معاذ اللہ مکھی سے اور کوے سے مثال دی گئی، دوسرا یہ کہ معاذ اللہ علی کے لیے نبوت کا دعویٰ کیا۔ تو بات یہی نہیں رکی صاحب، پھر اسی فرقے کے بعد لوگوں نے کہا کہ اصل میں وحی کا بوجھ بہت زیادہ ہے، وزن بہت زیادہ ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ محبوب، یہ جو ہم آپ تم پر وحی نازل کرتے ہیں نا، اگر یہ پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو چونکہ علی بہادر تھے، مضبوط تھے، قوی تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دبلے ناتوا کمزور تھے، اب غلطی تو جبریل سے ہو گئی تھی، تو اللہ نے کہا اب جبریل جب وحی دے دیا، اب نبی بنا دیا، تو نبوت تو ہم منسوخ کر نہیں سکتے۔ ہماری شان نہیں کہ کسی کو نبی بنانے کے بعد نبوت کا مقام منسوخ کر دے، تو اب ایسا کر لو کہ محمد کو نبی کر دو، علی کو ولی کر دو، وصی بنا دو۔ لیکن چونکہ جبریل کی غلطی سے ایک ہوا کیا خرابہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں طاقت و قوت تھی نہیں وحی کو برداشت کرنے کی، آپ کمزور اور ناتوا تھے، اس کے لیے تو بہادر چاہیے تالی جیسا. تو جب جبریل وحی لاتے، کوئی صورت لاتے، کوئی آیت لاتے، جب پڑھتے تو رسول اللہ پہ کپ کپی آتی. یہ وجہ یہ تھی کہ اصل میں وہی برداشت کرنے کی طاقت نہیں تھی، تو محمد پہ پسینہ آتا تھا. آدھی وہی لیتے تھے محمد تو پسینہ آتا تھا، کپ کپاہٹ آتی تھی، اور آپ کو پخانہ آ جایا کرتا تھا. تو کہتے تھے علی میں پخانہ کر کے آتا ہوں، آدھی وہی تم لے لو. تو قرآن کے آدھے امین نفس قرآن جو ہے وہ مولا علی ہے. یہ ہے نفس قرآن کا. اب آئیے دوسری مثال دیکھیے کتنی گھٹیا دی ہے. بہت بڑے محدث اور عالم گزرے یہ شیعہ جماعت کے. اچھا یہ سب نام پہلی بار ہی سن رہے ہوں گے آپ، بور تو نہیں ہو رہے نا میری تقریر سے آپ لوگ؟ پھر کس سے کہانیاں سنانا شروع کر دوں میں؟ یہ بھی سننے کی ضرورت ہے، اور یہ نہیں سیکھو گے تو پھر بچو گے کیسے بھائی؟ آج یہی چیزوں تو گمراہ کیا جا رہا ہے لوگوں کو. ہمارا دین اتنا اچھا ہے، اس میں کیڑے نکال کے بتائے جا رہے کہ یہ ہے، جبکہ ہے ہی نہیں ہمارا. کیڑے تو یہاں کیڑے نہیں جی صاحب، بلیاں پڑی ہوئی ہے بڑی بڑی. تو جاننے کی تو پتہ چلے کہ ہے کیا بھائی. تو آئیے دیکھیے علی بن ابراہیم القمی، ان کے محدث ہے. تفسیر قرآن لکھی انہوں نے کچھ کئی جلدوں میں، جس کا نام ہے تفسیر القمی. انہی کے نام پر ہے تفسیر القمی. جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 62، سورہ بقرہ آیت نمبر 26. اب اس کی تفسیر میں کیا لکھتے ہیں ذرا سنیے. آیت یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها. اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا تاکہ مثال سمجھائے کہ کیسی ہی چیز کا ذکر ہو مثال میں، چاہے مچھر یا اس سے بڑھ کر. یہ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ اصل میں یہ آیت کا نزول کیا ہے میں پس منظر بتا دوں. کہ منافقین کہتے تھے کہ محمد اتنا عظیم رب ہے، اتنا بڑا رب ہے، اور مچھر کی باتیں کرتا ہے، مکھی کی باتیں کرتا ہے. آیت بھی ہے وہ مشرکین کے بتوں کی مذمت میں کہ تمہارے بتوں کا یہ حال ہے کہ اگر یہ تمہارے بت کے سامنے جو تم کھانا رکھتے ہو تو یہ اگر مکھی ان کا کھانا لے جائے تو یہ مکھی سے چھڑا نہیں سکتے. یہ مثالیں دی اللہ تعالیٰ نے. چیونٹی کی مثال دی ہے سورہ نمل میں، مچھر کی مثال دی ہے. تو مشرکین نے اور منافقین نے رسول اللہ سے کہا کہ محمد یہ کیسا ہے، تمہارا اتنا عظیم رب ہے، اتنا بڑا رب ہے، اور باتیں مچھر کی کرتا ہے، چیونٹی کی کرتا ہے، مکھی کی کرتا ہے، کیڑے مکوڑوں کی کرتا ہے. تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ محبوب کہہ دو بے شک اللہ حیا نہیں فرماتا. ان اللہ لا یستحی، اللہ حیا نہیں فرماتا ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها، کہ تمہارے سمجھانے کے لیے تاکہ تم سمجھو. تمہاری عقل کے اعتبار سے بات کی جا رہی ہے کہ تم اپنی عقل کے اعتبار سے سمجھو. تمہارے سمجھانے کے لیے چاہے ہم ایک مچھر کی مثال دے یا اس سے بڑھ کر. اس آیت کی تفسیر میں علی بن ابراہیم قمی کیا لکھتے ہیں. اب یہ مولانا صاحب لکھ رہے ہیں جناب شیعہ حضرات شیعوں کے. المعلّ ابن حنیس، معلّ ابن حنیس سے روایت ہے عن ابی عبداللہ علیہ السلام. وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبداللہ یعنی امام جعفر صادق نے بیان کیا. سارا امام جعفر کے کھاتے میں ڈالتے ہیں. یہ قیامت پہ سب سے زیادہ تو جوتے امام جعفر ہی ماریں گے ان کو. بولیں گے میں ملا تھا سب میرے ہی کھاتے میں ڈالتے تھے، تو اٹھا سارا کچرا میرے نام سے منسوب کر دیا. ابھی عبداللہ امام جعفر سے روایت ہے ان ھذا المثل ضربہ اللہ لامیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام. امام جعفر کہتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جو مچھر کی مثال دی ہے اس سے مراد امیر المؤمنین علی ہے. مچھر سے مراد کون ہے؟ علی ہے. یہ علی کو مچھر بنا دیا. عجیب لوگ ہے یار. وما فوقہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ نے کہا کہ مچھر کی مثال دے یا مچھر سے بڑھ کر. تو مچھر سے بڑھ کر جو ہے اس سے مراد محمد ہے، اور مچھر سے مراد علی ہے. یہ ہیں محبان اہل بیت. اور آئیے آگے بڑھیے. محمد بن نعمان، یہ نام ہے پورا لیکن یہ مشہور ہے شیخ مفید کے نام سے. اہل تشیع کے بہت بڑے عالم و محدث مانے جاتے ہیں شیعہ حضرات کے. اہل تشیع لفظ سمجھ رہے ہیں نا آپ کو؟ یہ سب یہ بار بار اب میں نہیں بولوں گا، پہلی بار آپ، چونکہ اس طرح کی تقریر آپ سنتے ہی نہیں ہیں اور نہ ہم کرتے تھے پہلے، تو یہ لفظ بھی آپ ناشنا ہے بہت سارے لوگ ان چیزوں سے. اب جاننے کی ضرورت ہے شیعوں کو ہی کیا کہتے ہیں، اہل تشیع. تو اہل تشیع ان کے بہت بڑے عالم ہیں شیخ مفید. ان کا پورا نام ہے محمد بن نعمان. 423 میں ان کا انتقال ہوا، 423 میں مرے.
ان کی کتاب ہے الاختصاص، الاختصاص صفحہ نمبر 304 ہے، اور ملا محمد باقر مجلسی جو اہل تشیع کے بہت بڑے عالم ہیں، 1110 ہجری میں ان کی موت ہوئی، بحر الانوار، یہ ان کی کئی جلدوں میں کتاب ہے، کئی جلدوں میں، 2-4 جلدیں یہاں میرے پاس اس وقت رکھی ہوئی ہے، تیسری جلد ہے یہ بحر الانوار کی، یہ پہلی جلد ہے، یہ شکل دکھانے کے لیے لا لیا، پوری جلدیں نہیں اٹھا کے لائی جا سکتی، ورنہ پوری لائبریری رکھنا پڑے گا ٹیبل پہ مجھے۔ یہ بحر الانوار ہے ان کی، ملا باقر مجلسی کی، جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 380 حدیث نمبر 33۔ کیا لکھتے ہیں یہ دونوں حضرات، ذرا سنیے۔ ان جابر ابن یزید عن ابی جعفر علیہ السلام، جابر بن یزید روایت کرتے ہیں حضرت امام ابو جعفر علیہ السلام سے، ابو جعفر یعنی امام باقر سے۔ جابر کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا، قالا یا جابر الک حمار یسیر بک فیبلغ بک من المشرق الی المغرب فی یوم واحد۔ امام باقر نے مجھ سے پوچھا، جابر بن یزید کہتے ہیں جناب کہ اے جابر یہ بتاؤ کہ کیا تم نے ایسا گدھا دیکھا ہے کہ جو ایک دن میں مشرق سے مغرب تک پہنچا دے تم کو؟ ایسا کوئی تیز رفتار سواری کرنے والا گدھا دیکھا ہے؟ گدھا، حمار یعنی یہ عربی کا ورڈ ہے حمار، حمار یعنی گدھا، ڈنکی۔ کیا ایسا گدھا تم نے دیکھا ہے کہ جو تمہیں مشرق سے مغرب تک ایک دن کے اندر لے کر چلے جائے، ایک دن میں پہنچا دے؟ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَا أَبَا جَعْفَرٍ وَأَنِّي لِي هَذَا۔ راوی جابر بن یزید کہتے ہیں میں آپ پر فدا ہو جاؤں، بھلا ایسی سواری میرے پاس کہاں ہو سکتی ہے، ایسا گدھا میرے کو کہاں مل سکتا ہے کہ جو مشرق سے مغرب میں پہنچا دے ایک ہی دن کے اندر۔ اب الفاظ سنیے ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے۔ فقال ابو جعفر علیہ السلام، تو امام باقر نے جواب دیا، ذاک امر المومنین علیہ السلام کا وہ گدھا علی ہے، امر المومنین ہے، کہ جن کی یہ فضیلت ہو رہی ہے اور گدھے سے مثال ہو رہی ہے کہ جن میں یہ طاقت ہے کہ مشرق سے مغرب تک پہنچا دے، وہ گدھا علی ہے کہ جس میں یہ قوت و طاقت ہے۔ یعنی یہ تو ایسا ہی ہوئی، اب کیا بولوں یار، میں مثال بھی دینے میں ہچکچا رہا ہوں۔ یہ احترام کرنے والی قوم ہے۔ ذاک امر المومنین علیہ السلام، کہا وہ علی امر المومنین علیہ السلام ہے۔ علم تسمع قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی علی علیہ السلام، واللہ لا تبلغن الاسباب وللہ لا ترکبن السحاب۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کی قسم ہے علی تمام اسباب تک تم پہنچو گے اور اللہ کی قسم تم بادلوں پر سوار ہو کر جاؤ گے۔ تو جب علی کے لیے کہا، دیکھو حضور نے کچھ کہا اور اس کی مراد کہیں اور چلے گئی۔ حضور نے کہا کہ علی ان قریب تم ہر چیز کے اختیار تمہارے پاس ہوں گا، ہر سامان اور اسباب تک تم پہنچ جاؤں گے اور تم بادلوں پہ سواری کرو گے، یعنی یہ کہ تم کو اللہ تعالیٰ وہ قوت طاقت دے گا کہ مشرق سے مغرب تک تم جا سکتے ہو۔ یہ نبی نے فضیلت بتائی اور اس کی مثال یہاں انہوں نے کیا کر دی، گدھے والی۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ہمارے امام جب جلال میں آتے ہیں تو پھر اس طرح جملے بولتے ہیں۔ امام شیبی کیا کہتے ہیں، یہ امام ابن عساکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کی کتاب تاریخ دمشق جلد نمبر 25 صفحہ نمبر 373، ان شعبی ہے، امام شعبی سے روایت کرتے، امام شعبی کہتے قال، وہ فرماتے لو کانت الشیاۃ من طیری لکانوا رخما ولو کانوا من الباہیم لو کانوا حمرا۔ حضرت امام شعبی فرماتی کہ اگر شیعہ پرندوں میں ہوتا تو گدھ ہوتا۔ کیا ہوتا؟ مردار کھاتا ہے جو، یہ مردار کھانے والی قوم ہے۔ اگر شیعہ پرندوں میں پیدا ہوتا وہ تو انسان بن گیا تو شیعہ بن گیا، اگر یہ پرندوں میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ امام شعبی کہتے ہیں ان کے عقیدے اتنے خراب ہے کہ یہ گدھ ہوتا، لو کانوا من الباہیم لو کانوا حمرا، اور اگر یہ جانوروں میں پیدا ہوتا تو یہ گدھا ہوتا۔ گدھا خود ہے اور معاذ اللہ علی کو گدھا کہہ رہا ہے۔ اور یہی نہیں کہ علی، مولا علی کی دیکھیں کتنی بڑی سخت توہین کی ہے۔ عبداللہ بن جعفر الحمیری قرب الاسناد ان کی کتاب ہے، قرب الاسناد صفحہ نمبر 103۔ اب حدیث نمبر ان کیا ہے ہمارے ساتھ، چلو یہ حدیث ہی نہیں ہے یار، یہ بکواس چیز ہے یہ، لیکن اب ان کے اعتبار سے حدیث ہے تو بولنا پڑ رہا ہے۔ 344 ہے۔ ان جعفر ان ابیہ، امام جعفر روایت کرتے اپنے والد امام باقر سے، ان علی علیہ السلام، وہ حضرت علی کے بارے میں بیان کرتے انہو کان اذا ارادہ
ان یبتعل جاریہ، جب مولا علی کسی کنیز کو خریدتے بازار سے، کنیز کو خریدتے، معاذ اللہ استغفر اللہ، یکشفو ان سقیہا فینظرو الیہا، تو مولا علی اس کی ٹانگ سے کپڑے ہٹاتے اور پھر دیکھتے۔ یہ علی کا کردار ہے، کنیز خریدتے تو ٹانگ سے کپڑے ہٹاتے تھے۔ یہ کتابیں میرے پاس موجود ہے بھائی صاحب، جس کو چاہے ہاتھ کنگن کو آرسی کیا گھر پر آئے، اپنی آنکھوں سے کتابوں کے حوالے چیک کر لے، اور ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی کہے کہ بھائی عربی کتابیں فاروق صاحب پتہ نہیں آپ ترجمہ صحیح کر رہے غلط کر رہے، تو کسی علامۃ الدہر کو ساتھ لے آئے، پھر اسی سے ہم ترجمہ کروائیں گے کہ تو ہی کر کے بتا بھائی یہ کیا ہے اس کا ترجمہ، اگر میں غلط کر رہا ہوں تو۔ یہ مولا علی کا کردار ہے، کنیز خریدنے جاتے تو کیا کرتے، ٹانگوں سے کپڑے ہٹاتے اس کے اور دیکھتے، اس کے بعد کنیز خریدتے، کیا دیکھتے تھے ماشاء اللہ۔ تو جو لوگ خود مولا علی کے وفادار نہ ہو سکے، ان کے نزدیک رسول اللہ کوے کی طرح ہو، علی جن کے نزدیک گدھے کی طرح ہو معاذ اللہ، جن کے نزدیک رسول اللہ پہ وحی لانے میں جبریل سے غلطی ہو گئی ہے، تو صحابہ کی کیا عزت کریں گے وہ؟ جو اپنے باپ کی عزت نہیں کر سکتا، اس سے آپ اپنی عزت کی توقع کرتے ہو؟ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہوں، ایسی عقل رکھنے والوں کے حال وہ ہے جیسے بیل سے دودھ نکالنے والے کی عقل، جو بیل سے دودھ نکالنا چاہتا ہے۔ جنہوں نے اہل بیت کا احترام نہ کیا، وہ تمہارے بزرگوں کا کبھی احترام نہیں کریں گے۔